جب بھی پاکستان بننے کی تاریخ اور مسلمان قوم کو تعلیم کے ذریعے جگانے کی بات آئے تو ایک نام آپ کو ہمیشہ ضرور سننے کو ملتا ہے، سر سید احمد خان کا، کیونکہ پاکستان کی آزادی کی تحریک کے اندر ان کی بنائی گئی علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی لیے آج بھی مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں سر سید احمد خان کو دو قومی نظریہ کے حامی اور پاکستان کے بانی لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے، لیکن شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ان کی زندگی کے سیاہ ترین حصے کے بارے میں پتہ ہوگا، جو کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے، ان کے اندر فرقہ واریت دلانے کے لیے انگریز حکومت نے ان سے انجانے میں کروایا۔ یعنی ایک نئے اسلامی فرقہ نیچریا کی بنیاد، جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود صرف ان باتوں کو مانا کرتا تھا جو کہ لاجیکل یا عقل کو قائل کرنے والی تھی۔ مغل بادشاہوں کے ہندوستان کے اندر حکومت ختم ہونے کے بعد یہ پہلا فرقہ تھا جو کہ مسلمانوں کے اندر گمراہی پھیلانے کے لیے سر سید احمد خان نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بنا دیا۔ اپنی زندگی کے شروعاتی دور کے اندر وہ کسی بھی امام کی امامت کے قائل نہیں تھے، اور اسی دور کے اندر بنگال کے گورنر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی اور عجیب و غریب باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو سر سید احمد خان نے یہ دیکھا تو سوچا کہ اگر رسول اللہ کی زندگی پر مجھے اپنی ساری زندگی کی کمائی بھی لٹانا پڑی تو اسے بھی لٹا کر میں اس کتاب کا جواب ضرور لکھوں گا، کیونکہ یہ میرے آقا کی حرمت کا سوال ہے۔ لہٰذا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر بکس کو پڑھنے کے بعد اور سائنس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کتاب کا جواب لکھ سکیں، کیونکہ انگلینڈ میں اس ٹائم کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم عروج پر تھا، کتابیں علم سے بھری ہوئی وہاں پر موجود تھی جنہیں حاصل کرنے کا یہاں پر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ انگلینڈ پہنچے، وہاں سائنس کا نیا دور شروع ہوا تھا، وہ سائنس جو کہ معجزوں کو تجربات سے ثابت کرنا چاہتی ہے جو کہ ممکن نہیں۔ سائنس ہر چیز کے اندر لاجک ڈھونڈتی ہے جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، اسی لیے سر سید احمد خان ان کی سائنس کی لاجک سے بہت متاثر ہوئے۔ سر سید احمد خان بہت ہی نڈر، بہادر اور سمجھدار انسان تھے، لیکن انہیں دین کا اتنا علم نہیں تھا، لہٰذا انگلینڈ سے واپس ہندوستان آتے وقت ان کی سوچ اسلام سے متعلق مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی نیچریا فرقے کی بنیاد رکھی، جس کے تمام نظریات آج بھی وہی ہیں جو کہ آج کی ماڈرن سائنس کے ہیں، مثال کے طور پر جنت، فرشتوں اور معجزات کا انکار، کیونکہ انہیں سائنس کے ذریعے بار بار یعنی تجربات سے بار بار ثابت کرنا ممکن نہیں۔ پر یہ کیونکہ برطانوی حکومت کے فائدے میں تھا کہ مسلمان اختلافات کا شکار ہوں، مذہبی طور پر کبھی اکٹھے نہ ہوں، لہٰذا انہیں برطانوی حکومت کی سرپرستی بھی حاصل تھی، وہ مالی طور پر ان کی مدد کیا کرتے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو توڑ سکیں، یہ مذہب اور اسلام کی بنیاد پر کبھی اکٹھا نہ ہو سکیں۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کو بغاوت کا نام دیا۔ اپنی کتاب سرکشی ضلع بنجور کے اندر لکھا کہ ہندوستان کے نوابوں اور حکمرانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کہ انصاف کر سکے اور ہندوستان میں امن اور سکون ہو، اور میری ذاتی رائے کے مطابق اس ٹائم کے حساب سے ان کی یہ بات بالکل ٹھیک بھی تھی۔ خیر، اس کے بعد انہیں کئی طرح کے القابات یعنی ٹائٹل سے انگریز حکومت نے نوازا۔ سر سید کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان بھی انگریزوں کی طرح جدید لائف سٹائل کو اپنائیں، انگریزی زبان سیکھیں، انگریزی لباس پہنیں، تاکہ ان کے لیول پر جا کر ان کا مقابلہ کر سکیں، جس میں ظاہر ہے کہ آج بھی کوئی برائی نہیں، کیونکہ سمجھداری یہی ہے کہ اپنے مخالف کو اسی کے لیول اور اس کے گراؤنڈ پر جا کر ہرایا جائے، جس کے لیے اس کے مخالف یعنی انگریزوں کے جتنا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے نیچریا فرقے کی بنیاد اس چیز پر رکھی کہ اسلام کے اندر جو بھی احکام یا شریعت بیان ہے، اگر وہ عقل اور سمجھ کے اندر نہ آئے تو انہیں چھوڑ دو۔ یہ فرقہ 1855 کے اندر وجود میں آیا، جسے اس وقت کے بڑے بڑے ناموں مثال کے طور پر نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی وغیرہ نے بھی قبول کیا۔ اس فرقے کا ماننا تھا کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کا کوئی وجود نہیں، جنات کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ محض انسانی سوچ اور تصورات ہیں۔ شیطان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کوئی پھل نہیں کھایا تھا جو کہ انہیں کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، بلکہ یہ محض ہمارے اپنے ذہنی تصورات ہیں۔ مزید یہ کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوتا، کوئی جنت اور جہنم موجود نہیں ہے، انسانی جسم کو دوبارہ دنیاوی مادی جسموں کی طرح قیامت کے دن زندہ نہیں کیا جائے گا، حوروں کی کوئی حقیقت نہیں، تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، معجزات کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی معجزے جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کسی طرح کا معجزہ نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا کوئی معجزہ نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سفر معراج بھی نہیں کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آسمان کا کوئی وجود نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد موجود تھے، وہ بنا باپ کے پیدا نہیں ہوئے، یہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں، وہ قیامت کے قریب نہیں آنے والے، وہ بس ایک فرضی کردار ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی نبی کے رتبے کے برابر ہو سکتا ہے، کسی بھی نبی کی تعلیمات مکمل نہیں تھی، بلکہ سب اپنی تعلیمات کو ادھورا چھوڑ کر وفات پا گئے، نعوذ باللہ۔ جانوروں کی تصویریں حلال ہیں،
اور اکثر صحیح حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ آج مسلمان کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ تمام دعوے اور گمراہیاں کتنی بڑی جہالت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا انکار ہیں۔ اس دور کے اندر بھی ہندوستان سمیت حرم کعبہ یعنی حجاز مقدس کے علماء کرام نے سر سید پر گمراہی کے فتوے دیے۔ پر سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی ساری گمراہیوں کے باوجود بھی میں سر سید احمد خان کو آج بھی سر سید احمد خان کیوں کہہ کر پکار رہا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی گمراہی کے عقیدے کے باوجود سر سید احمد خان کی پاکستان بننے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو پڑھانے، انہیں شعور دینے اور آزادی کی تحریک کے اندر شامل ہونے پر ان کی خدمات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی نیت پر آج بھی مسلمانوں کو کوئی شک نہیں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اپنے ان عقیدوں اور فرقے کے باوجود بھی ان کی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر نیچریا فرقے کی کوئی بھی تعلیمات نہیں پڑھائی گئی۔ یہاں پر وہ ٹیچر بھی پڑھایا کرتے تھے جو کہ خود ان کے نظریات یا نیچریا فرقے کو نہیں مانا کرتے تھے، بلکہ اصل اسلام کو فالو کیا کرتے۔ یعنی سر سید احمد خان نے نہ کبھی زبردستی اپنا فرقہ کسی پر مسلط کیا اور نہ کسی کو زبردستی اس کی تبلیغ کی، اور مسلمانوں کو شعور دینے کے اندر ان کا کردار انتہائی اہم ہے جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ پر ان کے دل کے اندر نیچریا فرقے کو لے کر کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے۔ یقیناً دین اسلام سے متعلق اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر چلے گئے، مگر ان کی نیت کے اندر ہمیشہ سے مسلمانوں کی ہمدردی شامل تھی۔ اب ان کی موت کے بعد ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، کیونکہ آخر کار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلوں کی نیت کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ سر سید کی خدمات کو صرف ایک دبے کی بنیاد پر ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے، اسی لیے پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پر سر سید احمد خان سمیت بانی پاکستان کے لیڈروں کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے 75 روپے کا نوٹ نکالا، جس کے اوپر سر سید احمد خان کی تصویر بھی شامل تھی، جس پر کافی زور و شور کی بحث بھی چلی کہ انہیں ان لیڈرز کے درمیان شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ انہی نظریات کے حامی تھے جن کے آج موجودہ قادیانی ہیں۔ پر یہ سب جھوٹ ہے۔ سر سید احمد خان قادیانی نظریات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اپنی نیچریا فرقے کو مانتے تھے، اور ان کی اپنی سوچ اور اسلام کی تشریح ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھنے سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گئے، لیکن اسلام کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کو وہ مانتے تھے، اس لیے وہ گمراہ تو ہو سکتے ہیں لیکن کافر نہیں۔ اور اگر کوئی کافر بھی بانی پاکستان کے لوگوں میں شمار ہوتا تو اسے بھی یہ ٹریبیوٹ دینے کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں تھی۔ سر سید احمد خان کے اندر جذبہ تھا، وہ بد نیت نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اسی لیے آج بھی انہیں بانی پاکستان کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آخر میں قیامت کے روز فیصلہ انسان کی نیتوں پر ہی ہونا ہے کہ کیا وہ انسان منافق تھا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور انہیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔